بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹیلی ویژن حضرت علامہ عباس کمیلی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے تمام امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان پاکستان جو کہ اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور بالاخص مؤمنین کرام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی پیغام یعنی ہدایت ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ماہ مبارک رمضان ہر سال ہی آتا ہے اور مسلمانان عالم جوق در جوق اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور پورے مہینے نہایت اہتمام کے ساتھ عبادات بھی بجا لاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہیں، تفسیر قرآن کے دروس بھی ہوتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے بلکہ میں نے مختلف ممالک کا دورہ کر کے دیکھا ہے کہ برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی بہت عمدہ پروگرام ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ اسلامک سینٹرز میں دروس ہوتے ہیں، نماز با جماعت ہوتی ہے، دعائے افتتاح کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں تو اور ہی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روحانیت اپنے عروج پر ہے۔ لیکن اس سال پاکستان میں ماہ رمضان کا آغاز بڑے مخدوش اور بڑے خطرناک اور بڑے ہی تشویشناک حالات میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف قدرتی آفات پے در پے، ہوائی جہاز کا سانحہ اسلام آباد میں، اس میں 150 کے قریب افراد 15 شعبان کی صبح کو لقمہ اجل ہو گئے، جھلس گئے۔ بھوک، افلاس، غربت، بجلی کا بحران، خودکشیاں اور پھر دہشت گردی، پورے ملک میں تقریباً یہ حالات ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بالخصوص، اور پھر کراچی، بلوچستان کی جو حالت ہے ناگفتہ بہ۔ اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ناحق خون بہہ رہا ہے وہیں پر اب سیلاب بھی آ رہا ہے۔ سیلاب کا ریلا جو ہے وہ تو، اور اب بھی سیلاب ختم نہیں ہوا۔ تو یہ سب کچھ علامات ہیں اس بات کی کہ یا تو قرب قیامت کی گھڑی ہے، یا پھر ایک تنبیہ ہے، ایک کوڑا وقت کا لگایا گیا ہے مسلمانان پاکستان کو یا پاکستان کے حکمرانوں کو کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمراں ہوش میں آئیں یا نہ آئیں، مسلمانان پاکستان کو بالخصوص اجتماعی طور پر توبہ کر لینی چاہیے اپنے تمام گناہوں سے،
یہ سمجھ کر کہ اب موت سر پر منڈلا رہی ہے. ضروری نہیں کہ کوئی گولی آ کر لگے، یہ قدرت کا تازیانہ ہے، اور ناحق خون بہانے سے توبہ کر لینی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب انہی کے اعمال کا نتیجہ ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے، کل تک فرقہ وارانہ قتل پر تو جو بالخصوص ملت تشیع کا ہو رہا تھا، خاموشی اور سکوت کا عالم تھا. اب جب کہ حالات نے پچھلے دنوں دوسرا رخ اختیار کیا تو پریشانی کا عالم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو رہا ہے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو رہا ہے. ارے بھائی کل کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کل جب شیعہ حضرات کا قتل ہو رہا تھا تو آپ کو یہ فکر کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اس وقت بھی تشویش ہوتی اور ہوتی چلی آتی، 79 سے یہ حالات ہیں شیعوں کے ساتھ، تو آپ کو کبھی تشویش نہیں ہوئی؟ کیونکہ شیعہ قتل ہو رہے تھے تو آپ خاموش تھے. اور پہلے بھی 10 سال پہلے بھی یا 15 سال پہلے جب اسی قسم کے حالات ہوئے تو بڑے بڑے اشتہار چھپے تھے، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے. ارے پہلے مسلمان کی متفقہ تعریف تو کر لو. اگر آج مسلمان کی متفقہ تعریف ہو جائے جو تمام فرقوں کے نزدیک قابل قبول ہو تو یہ قتل و غارت گری رک سکتی ہے. لیکن جہاں صرف میں ہی مسلمان ہوں دوسرا کافر ہے، یہ نظریہ بن جائے تو اب تو وہ بات بھی نہیں رہی. ایک ہی فقہ پہ چلنے والے، ایک ہی مکتب سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. تو اگر قتل مسلم کی اس طرح سے چاہیے اور قرآن نے جسے روکا ہے مذمت کی جاتی اور روکا جاتا اس ناحق خون کو، تو یہ آج نوبت یہاں نہیں پہنچتی. بہرحال میری دعا ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان بالخصوص عوام اور حکمراں سب ہوش کے ناخن لیں اور یہ عہد کریں اس ماہ رمضان میں کہ اب مزید خون نہیں بہنے دیں گے، کسی کا قتل نہیں ہوگا. اور حکومت بھی عہد کرے کہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہے، ہر ایک کی جان کی حفاظت کی جائے گی جو اس کا فریضہ ہے. اور دوسرے ہر ایک کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہوگا، وہ مساجد ہو، امام بارگاہ ہو، مندر ہو، چرچ ہو. پاکستان کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بنا ہے، اور آج ایک طبقہ ہی ہے جو پاکستان پر اپنا اثر و رسوخ نہیں، اپنا عقیدہ بالجبر اور اپنا ظالمانہ مسلک نافذ کرنا چاہتا ہے. جس کے مسلک میں خون خرابہ جائز ہے، مسلمانوں کا قتل عام جائز ہے، جس کے مکتب میں صرف ایک مکتب ہے ایسا، اور وہ مکتب ساری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے، ساری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے. اور اس مکتب کی استعمار نے بھی بڑی پشت پناہی کی ہے، شاید آج بھی ہو رہی ہے. ساری دنیا میں اسی ایک مکتب نے تمام مسلمانوں کو بدنام کر رکھا ہے. انہی کا اسلام ہے جو دہشت گردی کا اسلام ہے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھیں اور ان کے مکر و فریب سے بچیں، ان کے مکروہ ارادوں کو سمجھ لیں
اور ان سے دوری اختیار کریں، ان کی ظاہری نعروں اور باتوں پر نہ جائیں، ان کے ظاہری سجدوں پہ نہ جائیں، ظاہری ان کی عبادت میں انہماک کو نہ دیکھیں، یہ سمجھے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا عمل کیا ہے، اور دراصل یہ استعمار کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جہاد کے نام پر فساد کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ناصور ہیں۔ کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا اسلام کو جتنا ان نام نہاد مسلمانوں نے پہنچا۔ انہوں نے کہاں قتل و غارت گری نہیں کی، دنیا کے ہر خطے میں اور دنیا کے ہر ملک میں آج بھی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو اس طبقے سے لا تعلقی از حد ضروری ہے۔ خدا مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو توفیق عطا کرے کہ جو صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کر سکیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ہدایت ٹیلی ویژن علامہ عباس کمیلی صاحب کا نہایت ممنون شکر ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے پروردگار آپ کو ہر آفات اور سماوی سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔